کرنا چاہتے. مگر اب یہ اسلام کے مسئلے نہیں رہے, مولویوں کے مسئلے رفع جانے. ان کو کیا پتا کہ سیر کیا ہوتی, انٹرنیشنل لا کیا حکم ہے, یہ علم ہی نہیں. میں نے جامعہ میں اس دن خطبہ میں نے کہا بخاری میں اب باب الاحکام نہیں آتے, حدود نہیں آتے, بیو نہیں آتے, مزار بار ساتھ, بس آپ طہارت اور نماز پر لڑتے رہتے ہیں کہ رفع جان کرو. وہ کس نے دین قائم کرنا کہ قاضی کس طرح بنے, گواہیاں کس طرح لے, حکومت کس طرح بنے, سارے چیپٹر ضائع کر پڑھتے ہیں. استادوں تک کوئی نہیں خبر کہ انہوں نے کیا. تو اس لیے اللہ کے بندو, میں نے مختصراً بیان کر دیا کہ یہ فتنے, کہیں عورت کا فتنہ, کسی کو نماز سے نہیں, کسی کو عورت کی آزادی سے نہیں. عورت کی آزادی کا آپ بیجنگ کانفرنس کی رپورٹیں پڑھیں, ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کی انہوں نے, جو بدماش ہیں حکومتوں, وہاں باقاعدہ ان عورتوں نے فیصلے کیے. وہ یو این او کو بھیجے اور حکومتوں کو بھی کہا ایک تو مذہب کو مٹا دو, عیسائی مذہب ہے, یہودی, کوئی اسلام ہے. پہلی سفارش عورتوں نے کی کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے, اے خدا رسول آخرت مٹا دو تاکہ لوگ آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. دوسری بات کہ نکاح کی رسم ختم کرو, کہیں نکاح نہیں ہونا چاہیے نہ رجسٹر. یہ خواہ مخواہ کا ایک تکلف ہے جو لوگ کرتے. آزاد جنسی تعلقات کی اجازت دو کہ جہاں جی چاہے مرد عورتیں اپنی خواہش پوری کریں, اور جو ہم جنسی ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے اور اس کا جواز دو. یہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں مذہب نے ڈالی, ادھر لے جا رہے ہیں دنیا کو. اور آپ ان سے تعامل لیتے ہیں نا, کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کے اسلام کو مضبوط کریں. ان کی نیتوں میں وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا کہ کسر نہیں چھوڑنی, رسول اللہ کا نام مٹا دینا. اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کانپتا ہوں کہ ان حرامزادوں کا کیا ذکر کروں جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ شیطان قید ہے, وہ چھوڑ دیا جائے گا اور 1000 سالہ اس کی سلطنت ہوگی, پھر وہ برباد ہوگا, پھر میری حکومت آئے گی. وہ شیطان محمد ہے جو چھوڑ دیا گیا تھا, اور اس نے اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ مسیح کا دشمن پیدا ہوا جس نے مسیح کی عزت کی بجائے اپنا ڈنکا بجایا. وقت آئے گا کہ اس نامراد کو جھوٹے کو ہم جھوٹا کریں گے, نعوذ باللہ, اور مسیح کی حکومت قائم کریں. ان سے دوستیاں کرتے پھر شرم سے ڈوب کر مر جاؤ. اللہ کے بندو, وہ مولانا کی کتاب المحجۃ المعتمدہ بھی چھپاؤ. بالکل کانگریسی مولویوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے نا, علمی طریقے سے قرآن اور سنت سے مولانا نے بم مارے کہ اللہ کو چڑھا دو, جو کہتا ہے دشمن ہے اس کو جھوٹا کہتے, اور رسول اللہ کی حدیثیں ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے تو غیرت تو رہے. ہاں, رسی جل گئی پر بھر نہ گئی. اگر ہم بس بھی ہو گئے ہیں تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ بول دیں, قرآن بول دیں, اور ہم کفار کے غلام اور خادم بن جائیں. میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں, مسلمان جس کے اندر رائی بھی ہے نا حب رسول کی, کبھی وہ چمک اٹھتی. ڈاکٹر غلام رسول سے انگریزی دور کا آغاز تھا, وہ گئے MBBS کر کے آئے, وہاں سے ایک یورپین عورت لے آئے. اس عورت کے عشق میں سب کو بھول گئے, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں, بے دین. مگر قرآن شریف ایک برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا. اب گھر کی مرمت شروع ہوئی, یہ گئے تھے کلینک, اس عورت نے وہ قرآن مجید اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا, دے دیا لوگوں کو. جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب تھی. اس عورت نے تمانچہ مارا, اس نے کہا آپ نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا, آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. اب مسلمان کا بچہ تھا, بڑی غیرت, تھپڑ مارا زور سے, ورنہ کبھی اس کے سامنے نہیں بولا. اس نے کہا حرام زادی, تیرے عشق میں سب کو برباد کر بیٹھا. پھر اللہ کی ایک کتاب نشانی پڑھی تھی, وہ بھی تو نے دے دی پورے. اور رات ہی کیا ہوا, پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت, اور صبح ہی داڑھی رکھ لی, اس کو دفع کیا اور ولی بن کر مرا. پھر اس لیے میرے بھائیو بچوں, یہ رسول اللہ کی محبت ضائع نہ کر دیں. آپ کے ساتھ اور پاس کچھ بھی نہیں نا, ذرہ عشق نبیت حق تھا. آپ ایک ذرہ ہی مانگا کریں کہ اللہ اگر مجھے سلطنت نہیں دی, خزانے نہیں دیے, رسول اللہ کے عشق کا ایک ذرہ تو مجھے دے دے. اللہ کے رسول کا دیوانہ بن کر دنیا سے جاؤں, خدا کے لیے اس کو برباد نہ کرو. ان لوگوں کے اپنے مفاد ہیں, آتے ہیں اپنے اغراض کے لیے ملک بیچ دیتے ہیں. سلطنتیں مسلمانوں کی انہوں نے برباد کی, اپنوں نے کی, کافروں سے مل کر اپنے دن گزارتے ہیں. بعد میں اپنا انجام بھی ان کا برا ہوتا, مگر نصیحت نہیں پکڑے. آپ لوگ تو خدا کے لیے اللہ کی طرف دھیان رکھیں, کتاب اللہ کا ادب کریں, اللہ کے رسول کا ادب کریں. اس کے بغیر کوئی شے نہیں. شراب پی رہا ہے, اختر شیرانی شاعر تھا تو اور بھی شراب, مگر پیتے پیتے کسی ظالم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر. اب وہ پی رہا تھا اختر, مگر اتنا جوش آیا, اس نے برتن توڑ دیے اور اس کے تھپڑ مارے. اس نے کہا حرام زادے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مگر اس نام کے خلاف میں کچھ نہیں سننا چاہتا. تو نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی. تو آپ اختر شیرانی سے بھی گئے گزرے,
اللہ کے رسول کی اتنی محبت بھی نہیں رہی کہ لوگ بکتے ہیں، دین کے خلاف کتابیں رکھ رہے ہیں، زنا کو حلال کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والی لکھ رہی ہیں، زنا کے بچے لیے پھرتی ہیں، ہاں، اور آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں سو رہا ہے۔ اور یہ مولوی حضرات ہمیں لڑا کر وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان، یہ حشر تو بغداد میں ہوا تھا کہ روزانہ آج شیعوں نے حملہ کر دیا سنیوں کے محلے پر، اگلے دن سنی کر دیتے، پھر کیا ہوا؟ خود ابن القمی وزیر نے دعوت دے دی کہ ہلاک ہوا، سلطنت گئی، آخری خلیفہ مستعصم کپڑے میں بیٹھ کر، ہاں، جو چین سے لے کر اسپین تک کا حکمران جوتے مار مار کر پھر انہوں نے ہلاکو خان کے لوگوں نے مارا۔ مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خلیفے کو جوتیاں پڑنے سے بچا سکیں۔ تو یہ حشر نہ دیکھنے کی آپ نیت رکھیں، اللہ کی طرف آ جائیں، رسول کی عزت کریں۔ یہ دن آ رہے ہیں اب ربیع الاول کے بھی، ٹھیک ہے پیدائش ہوئی ان دنوں میں، یہ اور میں یہ کوئی بحثیں نہیں، علمی بحثیں اور ہوتی ہیں، مگر حضور کا تذکرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، اس کو لاؤ کو ہمیں جگانا چاہیے۔ حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ رمز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین، نہ قرآن میں اور کچھ ہے نہ اسلام میں، حضور کی محبت ہے، یہ ہوگی تو انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا۔